ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ فضائل رمضان امت کے لیے 5 تحفے، یعنی رمضان المبارک میں اس امت کو اللہ رب العزت 5 تحفے عطا فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ پہلی ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دن بھر جو روزے دار ہوتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلی دعا کرتی ہے، اور جب تک افطاری کا وقت نہیں ہو جاتا اس وقت تک دعائیں کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3 ہے وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ اور چوتھی ہے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی۔ اس روایت کو امام احمد نے، امام بزار نے اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ یعنی رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک بندے نے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ میں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی یہ 5 تحفے ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے، عطا ہو جائے۔ منہ کی بو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حدیث پاک میں بیان فرمایا نا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ اول یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شراح حدیث یعنی حدیث کے شرح کرنے والوں کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں۔
8 باتیں نقل کی گئی ہیں، یعنی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کی منہ کی بو ہوتی ہے، اس بارے میں 8 قول نقل کیے گئے ہیں، جن کو معطا کی شرح میں، یہ معطا ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یعنی حدیث اس میں انہوں نے تالیف فرمائی ہے، جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، اور معطا کی شرح ہے اوجز المسالک جو 22 جلدوں میں ہے، اور یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی، یعنی دماغ کو تازگی عطا کرنے والی ہوگی، دماغ کو تازگی دینے والی ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس میں کچھ بعد بھی نہیں کہ اللہ رب العزت جتنا چاہے اس کو ثواب عطا فرما سکتے ہیں، اور حدیث میں ویسے بھی ہے کہ روزے دار کو ثواب میں عطا کرتا ہوں، یعنی اللہ جل شانہ عطا کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزل متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ معاملہ باب المحبت سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزل محبوب کے بن جاتا ہے، اور روزہ حق تعالیٰ جل شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، یعنی فرشتے دیتے ہیں، مگر روزے دار کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے نقل کیا گیا کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کا بدلہ میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، اسلام کے قواعد، ایک لا الہ الا اللہ، اور دوسرے نماز، اور تیسرے رمضان المبارک۔ بہرحال وہ ایک حدیث ہے، لیکن دوسری حدیث پہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے نا۔ بہرحال ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، یعنی شوق پیدا ہوتا ہے، مگر جب ہی کہ روزے میں روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں، بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پورا دن جو ہے نا سونے میں نکال دیتے ہیں، کہ بھائی فجر کے بعد سے جو سویا تو ظہر تک، ظہر کے بعد میں سویا تو پھر عصر تک، پھر عصر کے بعد میں جو ہے نا ایک کونا پکڑ لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دن بھر جو ہے نا جب بھی آدمی سوئے تو سو کر اٹھنے کے بعد میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرتا رہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے اور خاص نسبت ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، تو اس لیے رمضان المبارک میں خاص قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب روزے میں مسواک، ایک مسئلہ ہے یہاں پر کہ بھائی روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ عمدہ ہے، تو اب اس میں جو ہے مسواک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب مسواک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بو آ رہی ہے جو مشک سے زیادہ عمدہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت شیخ نے اس مسئلے کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا کہ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ ہے
کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو یعنی بعض امام روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہو گئے، وہ حدیث کے ظاہری مطلب کو جو ہے نا لے لیتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے ظہر کا وقت ہو، چاہے عصر کا وقت ہو، چاہے عصر کے بعد میں ہو، چاہے ظہر سے پہلے ہو، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، دانتوں میں جو بدبو ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، کہ جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو معدے سے ایک بو اٹھتی ہے اسٹمک کے اندر سے، تو وہ بو مراد ہے، نہ کہ دانتوں کی بو مراد ہے۔ مسواک کرنے سے وہ بو جو اسٹمک کے اندر سے آتی ہے، معدے سے اٹھتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ برقرار رہتی ہے۔ تو اس بو کے بارے میں حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ وہ بو جو ہے نا اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو کسی بھی وقت جو ہے نا مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ مسواک کر سکتا ہے۔ مچھلیوں کا استغفار کرنا، دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے کہ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، بعض روایات میں ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے، یعنی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نہیں تو آپ لوگ سمجھیں گے میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ سورہ مریم کی آخر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، حق تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم اس سے محبت کرو، بس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے یعنی خشک سے متجاوز ہو کر بحر تک یعنی سمندر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا، یعنی روزے دار کے لیے جو مخلوق خشک میں رہتی ہے یعنی زمین پر رہتی ہے وہ بھی دعا کرتی ہے، جو سمندر میں رہتی ہے وہ بھی دعا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگل کے جو درندے وغیرہ ہیں وہ سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو سب کو رمضان المبارک میں پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔